بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پڑھا کرتے تھے مال و ملک و دولت باغ و چمن، یہ سب کے سب پڑھیں گی گلے میں توق بند۔ یعنی ایک لقمہ بھی جو کھاوے صبح ناک، خاک کھا اور ڈال تو اس پر خاک، تجھ کو مال و جہاں پر مفتون کرے، نور عرفان دل سے وہ بیرون کرے۔ ایسا لقمہ دین کو یوں کھاوے سن، اندر اندر جس طرح لکڑی کو گن۔ یعنی ایک دانہ اگر ہو شبہ ناک، اس کو لے کر حضرت ابراہیم پاک سینکڑوں تعظیم اور عزت سے جا، بود کعبے کے حرم میں برملا۔ تخم اس کا ڈالے اپنے ہاتھ سے، اور گاؤ چرخ سے بو نہ کرے، اور سینچے آب زمزم سے اسے حضرت ابراہیم آ کر پے بے پے، اور اس کے کاٹنے کے واسطے آہنے نو سے اگر دانتی بنے، اور پیسے حضرت خیر النساء حضرت اسود سے بنا کر آسیہ چکی حضرت اسود کی، اور پیسے حضرت فاطمہ، اور گوندے اس کو حوریں جنتی باخوشی کو سر کے پانی سے اخی، اور خمیر اس کے بے پڑھے بے عدد فاتحہ یا قل هو اللہ احد، اور جلاویں لا کے حضرت جبرائیل لکڑییں طوبہ کی جھٹکے قالو کی، اور پھونکے آگ اس کے دم بدم حضرت عیسیٰ نبی محترم، اور پکاویں حضرت مریم اسے نوح کے تنور میں نیک پہ، اور اگرچہ تو پڑے ہوشیار اس کے ہر لقمے پہ بسم اللہ ہزار، گرچہ اس پر ایسے ایسے ہو عمل، پر نہ اس لقمے کا کچھ جاوے خلل۔ باوجود ایسی کرامتوں کے یار، وہ خباثت اس کی ہو پھر آشکار، آخر خاصیت اس کی جب کھلے، وہی لقمہ زہر ہو تجھ کو لگے۔ راحت طاعت میں بے جان کرے، راہ طاعت میں تجھے بے جان کرے، اور خانہ دین کو تیرے ویران کرے۔ راہ جنت کا چھڑا کر بے خلاف، راہ دوزخ کا بتا دے تجھ کو صاف۔ درد دین کا ہے تجھے اپنے اگر، جلد کر اس کا علاج ہے بے خبر، ورنہ ہوگا دین تیرا سب تباہ، کر علاج اس کا ذرا بہر الہ۔ کر کے محنت اور مشقت با کمال، جا کے پیدا کر تو کچھ قوت حلال۔ اس ہوا و حرص سے تو درگزر، کر قناعت پیش مت پھر در بدر۔ جو نہ ہووے جامع اطلس تجھے، تن کے ڈھکنے کو ہے کملی بس تجھے۔ ہو نگر کم خواب مخمل گل بدن، ایک گزی کافی ہے ڈھکنے کو بدن۔ نان و حلوہ قورمہ زردہ پلاؤ، اور بریانی متنجن نان پاؤ۔ ہونا یہ کھانے اگر با قند مشک، تجھ کو کافی ہے پیاز و نان و خشک۔ سونے چاندی کے نہ ہو برتن اگر، مٹی کی سینک بھی کافی ہے مگر۔ اور نہ ہووے گر پیالہ زرناب، کف سے پی سکتا ہے اپنے یار آب۔ اور سنہری آب خورے گر نہ ہو، پی سکے ہے یار پانی چلوں۔ گھوڑا ہاتھی اونٹ خچر جو نہ ہو، چل سکے ہے پا پیادہ یار تو۔ یعنی اس سے بہتر ہے کہ تجھ کو ضرور، سارا عالم ہر طرف سے دور دور۔ ہو نگر دالان کوٹھا کوٹھڑی، رہنے کو کافی ہے خشکی جھونپڑی۔ اور مخمل و دیپا کا تکیا گھر نہ ہو، رکھ کے پتھر سر کے نیچے یار سو۔ واسطے لاڑی کا گر کنگھی نہ ہو، انگلیوں سے کنگھی کر سکتا ہے تو۔ اس جہاں میں ہے تو چند ایک روز کو، ہلکے پھلکے کر بسر اوقات تو۔ الغرض جس چیز کا چاہے یہاں، ہو سکے ہے اس کا بدلہ بے گماں۔ جس کا چاہے تو جہاں میں ہو عوض، تجھ کو حاصل اس کا بدلہ ہو غرض۔ آگے کیا عجیب بات کہی۔ اور جہاں میں
جہاں میں بے عوض ہے جان تو، عمر ہے قدر عمر کی پہچان تو، عمر کا بدلہ نہ ہو سکتا ہے یار، اس کو ہاتھوں سے نہ کھوئے ہوشیار۔ آگے دعا فرمائی حاجی صاحب نے، ساقیا بہر خدا وہ جام دے، چھوٹ کر حرص و ہوا کی قید سے، تا کرے امداد جا کر بے مہر، یار کے کوچے میں قربان جان و تن۔ چلی ہدایت یہ ہے جن بزرگوں نے اس پر قربانیاں دی ان کے حالات دیکھیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے ایک لقمہ جان بوجھ کر حرام کھایا 40 دن تک اس کی نماز اور دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر 10 درہم کا کسی نے کپڑا پہنا اور 1 درہم اس کے اندر حرام کا ہے، جب تک اس کا ٹکڑا بدن پر رہے گا نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو حلال روزی کو بڑا دخل ہے۔ ہندی مقولہ ہے، جیسا کھاوے ان ویسا ہو جاوے من۔ جن بزرگوں نے قربانیاں دی ان کے حالات دیکھیں۔ ہمارے پیر بھائی تھے قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب سفر میں جاتے تھے کہیں لمبے تو وہاں دیکھتے تھے کیا چیز یہاں سستی ملتی ہے، کیا وہاں مہنگی بکتی ہے، اس کو خرید لیا کرتے، لا کے بیچ دیا کرتے، اس سے جو آمدنی ہوتی اس سے اپنا گھر کا خرچ چلاتے۔ مدرسے کا یا پیری مریدی کے تعلق سے بہت احتیاط کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں کچھ پرواہ پچھوا نہیں ہے، وہ اس کی بس جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات میں مسلح پر کھڑے ہوئے ہیں، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے ہیں۔ کیا ڈر تھا، کیا خوف تھا آپ کو؟ ہمیں تو اس کا اثر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے آج ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں، خود اس پر دھیان نہیں دیتے کہ ہمارا لقمہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ مدرسوں میں دیکھو حال، مدرسوں کی تنخواہ کتنی ہے، محترم صاحب کی کتنی ہے، محترم صاحب مدرسے کی چیزوں کا کتنا استعمال کرتے ہیں، اور مدرسوں کے لیے کتنی پابندیاں ہیں۔ ان چیزوں پر ہمارا بالکل دھیان نہیں۔ الحمدللہ میں اپنے بزرگوں کی برکت سے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم مزار علوم سہارنپور، اللہ ان حضرات کی قبروں پر رحمت فرمائے، ان کے تقوی پرہیزگاری دیکھے، اور ان کا اثر اللہ کا شکر ہے میرے قلب کے اوپر ہے، اور بھی کچھ نہیں۔ تو استغفار کی کثرت زیادہ رکھتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے۔ اور جتنے اکابر ان کے مولانا بلال صاحب کے جو والد تھے جن کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں آتے تھے اکثر میرے پاس، اور بھی جگہ جاتے جلسوں میں، کبھی کسی سے مدرسے والوں چندے مدرسے کے محترم سے کسی سے کرایہ کا مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ جب ٹائم آتا چل دیتے تھے، اس کا فرض ہے وہ ادا کرے، کرایہ دے، اگر نہیں دیتا تو نہیں سے اپنے جیب سے خرچ کرتے تھے، کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، اور جو کسی نے دے دیا کم ہوئے زیادہ جیب میں ڈال لی۔ یہ حالت ہم نے ان بزرگوں کی دیکھی ہے، اور مجھے ایسے ہی لوگوں سے محبت ہے۔ اور جو ٹیپ ٹاپ والے ہیں، جبے قبے والے ہیں، میں ان سے بدگمان تو نہیں ہوں، مگر احتیاط کرتا ہوں کہ کیا خبر۔ میرے پاس یہاں ایسے بھی حضرات آئے ہیں جن کو میں نے چائے وغیرہ پلائی اور وہ مدرسے میں کچھ دے گئے، تو میں سمجھا کہ وہ اس تقوی کی وجہ سے دے رہے ہیں، کہ کیا خبر ہے میں کون تحقیق کرے، مدرسے کا کھلایا پلایا اپنی جیب سے کھلایا انہوں نے۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، یہی مثال حاجی صاحب نے دی ہے اس میں، کہ اگر نان قورمہ حلوے نہیں ملتے تو چھوڑو پڑے، گھنٹہ روٹی کھا کے بھی گزر ہو سکتا ہے۔ راہ مخلوق منہ نہ لگاوے، نہ لگاؤ، ہمیں تو اپنے رب سے مطلب ہے، 14 طبق کا مالک ہے وہ، دل کو ہمارے غنی کر دے گا۔ مخلوق کی طرف سے، جیب سے، کسی چیز، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب کوئی چودھری آتا ہے اور آگے چھڈے میں اپنے کھجاتا ہے تو پیر صاحب یہ سوچتے ہیں شاید جیب میں سے کچھ نکال رہا ہے دے گا۔ تو مخلوق پر لا الہ الا اللہ کا اثر ہمارے قلبوں میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے۔ جتنا کلمہ زیادہ پڑھیں گے اتنا دل کے اوپر اثر آئے گا، اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے خزانوں پر یقین آئے گا۔ جب چاہے جو مانگ لو دینے کو تیار ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ اور ہمارے زبان نہیں ہے، نہ دل و دماغ ہے مانگنے میں، نہ یقین ہے کہ 2 نفل پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا مطالبہ کریں۔ اب رات شام کو جمعرات ہیں، بہت سے مہمان آتے ہیں شام کو جی، اور بہت سے لوگ رات کو ہی قیام کرتے ہیں۔ صبح کو ختم خواجگان ہوتا ہے، 1 گھنٹہ عمل پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جتنے لوگ بستی کے باہر کے ہوتے ہیں ناشتہ، سب کو ناشتہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جمعہ کے بعد مجلس ہوتی ہے 2 بجے سے 3 بجے تک، باہر کے لوگ کافی آتے ہیں، انتظام ہوتا ہے، کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں، نہیں ہوتا منع کر دیتا ہوں، آج انتظام نہیں ہے، بات ختم۔
نہ کسی سے مانگنا، نہ کسی سے کچھ کرنا۔ اللہ کے بندوں کی خدمت ہمارے ذمہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اسی طرح سے کیا ہے۔ پہلے ایک بزرگ کے خانقاہ میں جو مہمان تھے مریدین، ان کو جب کھانا تقسیم کیا گیا تو اتنا بھی انتظام نہیں تھا کہ دسترخوان ان کے لیے بچھا سکے۔ آدھی آدھی روٹی اور گڑ کی ڈلی ران پر رکھ دی، انہوں نے بیٹھ کر اس کو کھا لی۔ پھر اس کے بعد ان بزرگ نے فرمایا، سنو بھائی، جب یہ گیہوں بوئے گئے تھے باوضو، اور جب ان کو کاٹا گیا تو باوضو، پیسا گیا تو باوضو، پکایا گیا تو باوضو، اور تقسیم کرنے والا بھی باوضو، کیا اچھا ہوتا کہ تم بھی باوضو ہو کر کھاتے۔ یوں نورانیت نصیب ہوتی تھی۔ اب دیکھو تو خانقاہ بہت کھل رہی ہیں، مگر خام خواہ ہو رہی ہیں، خانقاہیں تو سننی پڑ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔